السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ذات کے اعتبار سے جملے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اچھا اب ہے دیکھیں مفہوم کے اعتبار سے، یہ دیکھیں جہاں پہ ایرو کا نشان ہے، مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، اور وہ کیا لکھی ہوئی ہیں جی؟ جملہ خبریہ اور انشائیہ۔ لکھیں مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، خبریہ اور انشائیہ۔ اچھا جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے اور جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ خبریہ کس سے بنا ہے؟ خبریہ کس سے بنا ہے؟ خبر سے۔ اور انشائیہ کس سے بنا ہے؟ انشاء سے۔ ہر وہ جملہ جس کا معنی پتہ چلنے کے بعد، لکھیں گے بعد میں، ہر وہ جملہ جس کا معنی پتہ چلنے کے بعد آپ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہوں تو وہ جملہ خبریہ ہوگا۔ وہ جملہ کیا ہوگا؟ خبریہ ہوگا۔ کوئی بھی جملہ جس کا کہنے والا، جس کا بولنے والا اسے سچا بھی کہا جا سکے اور جھوٹا بھی کہا جا سکے، امکان ہو۔ کیا ہو؟ امکان ہو۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ باہر موسم کیسا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ باہر گرمی ہے۔ اب آپ نے یہ جو جملہ بولا، مثلا اگر اب میں اس کی عربی بناؤں تو اس کی عربی یہ بنے گی الجو، الجو حارون، الجو حارون، کہ فضا جو ہے وہ گرم ہے۔ فضا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہوا گرم ہے۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں الفضاء، فضاء جب حارون۔ اچھا یہ الجب حارون۔ اب دیکھیں جی، اگر تو واقعی موسم باہر گرم ہے تو آپ سچے ہیں، اور اگر باہر موسم گرم نہیں ہے تو آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ یعنی اس جملے میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے۔ اس جملے میں سچ اور جھوٹ کا کیا ہے؟ احتمال ہے۔ اچھا اور کوئی بھی بات لے لیں، اسی طرح کی کوئی بھی بات، مثلا میں کہتا ہوں کہ خالد جو ہے، خالد وہ کیا ہے؟ صالحن۔ خالد صالحن، خالد جو ہے وہ صالح ہے، نیک ہے۔ کیا ہے؟ نیک ہے۔ اب اس میں بھی سچ جھوٹ ہے۔ کیسے؟ اگر تو خالد واقعی صالح ہے تو سچ ہے، اور اگر خالد صالح نہیں ہے تو کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اچھا جی، اسی طرح مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جا زید، زید آیا۔ اگر واقعی زید آیا تو سچ ہے، اور اگر زید نہیں آیا تو کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔
تو جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، جس میں سچ اور جھوٹ کا کیا ہو، امکان ہو۔ اور جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہ ہو، سچ اور جھوٹ کا امکان، یعنی سچ جھوٹ کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو، سچ جھوٹ کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ اگر میں اس کی مثال دوں تو اس کی بھی کئی ایک مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ خاموش ہو جاؤ، اس کت خاموش ہو جاؤ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سچ بولا ہے یا آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، اس میں سچ جھوٹ کچھ ہے ہی نہیں۔ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے سبق یاد کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ نہیں، اس میں سچ جھوٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، سچ جھوٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، سچ جھوٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اگر سچ جھوٹ کا کوئی لینا دینا نہ ہو تو وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ وہ جملہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اب ادھر دیکھیں، جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو، وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہو، وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہو، یعنی اس جملے کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا اور جھوٹا بھی۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، اگر تو واقعی زید عالم ہے تو سچ ہے، اور اگر زید عالم نہیں ہے تو کیا ہے، جھوٹ ہے۔ جا علی، علی آیا، اگر واقعی علی آیا ہے تو سچ ہے، اور اگر علی نہیں آیا تو کیا ہے، جھوٹ ہے۔ وضاحت، پہلی مثال میں زید کے عالم ہونے اور دوسری میں علی کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اور خبر دینے والا خبر دینے میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی، اور خبر دینے والا خبر دینے میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی۔ یہ ہوتا ہے جملہ خبریہ، یہ ہوتا ہے جملہ خبریہ۔ اور جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو۔ دوبارہ دیکھیں جی، جملہ انشائیہ وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو، لکھنا بند کریں، وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو، وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو۔ کیا مطلب؟ جس میں آپ کو کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ یا میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ، تو گویا کہ میں آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ خاموشی کو اختیار کریں، اسے وجود میں لائیں۔ اسے کیا کریں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، تو گویا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کھڑا ہونے والا کام ہے اسے وجود میں لاؤ، ہے پہلے وہ موجود ہے نہیں ہے، آپ اسے کیا کرو، وجود میں لاؤ۔ اس میں کئی قسمیں ہوتی ہیں، وہ تو آگے پڑھ لیتے ہیں نا۔ مثلا میں کہتا ہوں کیا آپ نے سبق لکھا، کیا آپ نے سبق لکھا، تو آپ جواب دیں کہ جی میں نے لکھا، تو گویا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں
کہ سبق لکھا ہے یا نہیں لکھا، اس کو ثابت کرو کہ آپ نے اس چیز کو وجود میں لائے ہیں یا وجود میں نہیں لائے۔ اچھا ویسے نا کچھ اسٹوڈینٹس نا اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو۔ کچھ لوگ اس سے کیا ہو جاتے ہیں، کنفیوز۔ بس اس کا آسان سی تعریف یہ ہے کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ جس میں سچ یا جھوٹ کا کوئی عمل دخل نہ ہو، بس یہ کہنا نا کہ کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو، یہ تھوڑا سا کنفیوز کرتا ہے۔ تو جملہ انشائیہ وہ جملہ جس میں سچ یا جھوٹ کا کوئی عمل دخل نہ ہو، سچ یا جھوٹ کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ جیسے اطلب العلم، علم حاصل کرو، علم حاصل ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے سچ بولا ہے، کیونکہ یہاں پہ سچ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں پہ سچ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وضاحت، اس مثال میں علم حاصل کرنا مطلوب ہے، سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں، سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں۔ اس کے بعد ہے جی جملہ انشائیہ کی اقسام، جملہ انشائیہ کی اقسام۔ تو جملہ انشائیہ کی جی 10 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی دیکھیں، امر۔ امر کا معنی کیا ہے؟ حکم۔ امر کا معنی کیا ہے؟ حکم۔ جیسے اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، تم نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ تو یہ ہے امر۔ اچھا امر کے بعد کیا ہے؟ نہیں۔ امر ہوتا ہے کسی چیز کا حکم دینا، نہیں، نہیں کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے منع کرنا۔ نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز سے منع کرنا۔ لا تحزن، تو غم نہ کر، لا تحزن، تو غم نہ کر، تو لا تحزن، تو غم مت کر، تو غم مت کر۔ استفہام، استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا۔ استفہام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا، کوئی سوال کرنا۔ جیسے حل ذہب سعد، حل ذہب سعد، کیا سعد گیا، کیا سعد گیا۔ حل کیا ذہب گیا سعد، سعد، یہ کیا ہے؟ استفہام۔ کیا سعد گیا، سوال۔ اچھا استفہام کے بعد کیا ہے؟ تمنی۔ استفہام کے بعد کیا ہے؟ تمنی، خواہش کرنا، تمنی، خواہش کرنا۔ جیسے لیت الطعام لذیذ، کاش کھانا مزیدار ہو، کاش کھانا مزیدار ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہو، آپ کہیں جائیں اور کہیں کہ جی ہوٹل پہ کھانا شانا بنائیں، پھر آپ تمنا کریں کہ کاش کھانا مزیدار بنا ہوا ہو، کاش کھانا آپ کیا بنا ہو، تاکہ جیسے بھوک لگی ہے ویسے اچھا مزیدار کھانا کھائیں تو لذت بھی حاصل ہو، لذت بھی حاصل ہو۔ کاش کھانا لذیذ ہو۔ ایسے کھانے کی لذت آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسالے ڈال کے بنتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کھانے کی لذت آتی ہے، کھانے کے اندر آرگینک چیزیں ہونی چاہیے، قدرتی چیزیں ہونی چاہیے۔
ऑर्गेनिक तरीके से पका हुआ जो खाना है उसकी तो लज्जत बाकमाल होती है। मुझे एक खाना नहीं भूलता, एक गांव से हमने एक खाना खाया था। वो सिर्फ दो डिशें थी, एक गोश्त का सालन बना हुआ था और दूसरा जो है वो दूध की खीर बनी हुई थी। आपको पता है गांव में खालिस दूध मिलेगा। लोग समझते हैं कि पानी वाले या इस तरह के दूध की खीर बना लें तो ऊपर से फ्रूट श्रूट डाल के तो उसमें लज्जत पैदा कर लें, तो ऐसे नहीं होती। तो ऑर्गेनिक चीजें होनी चाहिए, घर का घी हो, घर की सब्जी हो, वो बने तो उसका बड़ा मजा होता है। नहीं ताम लजीज। तो हम ये ख्वाहिश कर सकते हैं काश हमारे खाने लजीज हों। अभी खाने लजीज दूध को नहीं होते। सब्जी बनाओ तो कोई सब्जी का मजा नहीं, दाल बनाओ तो कोई दाल का मजा नहीं। सब्जियों में भी वो मिठास नहीं रही। पहले सब्जियां होती थी, बनाओ तो मजा आ जाता था सब्जी खाते हुए। अब जो है उनमें वो केमिकल और पता नहीं क्या खाद और क्या चीजें डाली होती हैं, कोई सब्जी वैसी रही नहीं, उसमें कोई वो लज्जत रही नहीं। चलें जी, शुक्रिया इतने गौर से मेरे लैपटॉप की स्क्रीन को देखने का। टाइम मैं इसका सही कर लूंगा इंशाल्लाह। मुझे भी पता है, लेकिन वो मसला ये है कि कभी इस पे गौर नहीं किया, भी टाइम गलत भी हो तो मेरा क्या ले रहा है। बहरहाल ये इन्होंने मैसेज किया है जी कि ये रात का टाइम है जी, 11 PM हो रहे हैं, तो हम तो 11 AM पे क्लास ले रहे हैं। अच्छा जी, बहरहाल तमन्ना कि खाना लजीज हो, तरज्जी उम्मीद करना। तरज्जी क्या है? उम्मीद करना। लाला खालिदन नाजिहुन, उम्मीद है कि खालिद कामयाब हो जाएगा। उम्मीद है कि खालिद जो है वो क्या हो जाएगा? कामयाब हो जाएगा। तो ये है उम्मीद। उकूद, उकूद को छोड़ दें, 6 नंबर को छोड़ दें। आगे 6 नंबर की जगह खाली छोड़ लें, एक लाइन खाली छोड़ लें। ये मैं बाद में बताऊंगा कि उकूद होता क्या है। इसके बाद है निदा। इसके बाद क्या है? निदा। जैसे या हामिद है हामिद, है हामिद। निदा, निदा को कहते हैं पुकारना। मैं आपको बुलाऊं भाई, है फुला, है, आपको जी आप झूठ बोल रहे हो। मैं कहूं कि आयशा बात सुनो, आपको कि आपने झूठ बोला है, इसमें झूठ का कोई अमल दखल नहीं। तो यह है निदा। उसके बाद अरज, अरज गुजारिश। अला तंजिलु बिना, आप हमारे पास तशरीफ क्यों नहीं लाते। अरज गुजारिश, कभी आप अपने मुबारक कदम हमारे घर में भी रखें। अरज गुजारिश। अला तंजिलु बिना, आप हमारे पास तशरीफ क्यों नहीं लाते, या क्या आप हमारे पास तशरीफ नहीं लाएंगे, मतलब लाएं, मतलब लाएं। कसम, जैसे वल्लाही अल्लाह की कसम। अब आप इसको कह सकते हैं कि आपने झूठ बोला है या सच बोला है। एक बंदे ने कसम खाई, ये अलग बात है कि कसम सच्ची या झूठी हो सकती है, लेकिन जब उसने कहा अल्लाह की कसम तो उसको तो आप सच या झूठ नहीं ना कह सकते। और आखिरी चीज है ताज्जुब। आखिरी चीज है ताज्जुब। जैसे मा अकरम हामिदन, हामिद किस कदर सखी है। अकरीम भी हामिद, हामिद कितना सखी है। अच्छा भाई, ये बिल्कुल सिंपल और सादा सी बातें हैं। ये जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया किसको कहते हैं?
کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جس میں سچ جھوٹ کا عمل دخل ہو، اور انشائیہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں سچ جھوٹ کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اب اس کی یہ 10 قسمیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آ جائے گی، ان میں سے ایک کے اوپر میں نے بات نہیں کی، باقی سارے میں نے بتا دی ہیں، کوئی تعجب کرے، کوئی کیا کرے، تعجب کرے، تو آپ اسے سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اسے سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی آپ سے کوئی گزارش کرے، آپ سے کوئی گزارش کرے تو آپ اس کو سچا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ بس آپ نے یہ اتنا یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد اب میں ایک سبق لینگویج کا پڑھاؤں گا، اور اس ہفتے بھی آپ کا کوئز ہوگا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کل سگنل نہیں ہوں گے، پرسوں بھی سگنل نہیں ہوں گے، تو اتوار کو اگر سگنل ہوئے تو کوئز میں اتوار کو سینڈ کر دوں گا، ادروائز سوموار والے دن کوئز سینڈ کروں گا۔ آج ہی میں آپ احباب کے سارے لیکچر، 2 لیکچر رہتے ہیں اس ہفتے کے، وہ لیکچر بھی آپ کی کلاس میں بھیج دوں گا، تاکہ آپ کو لیکچر کے حوالے سے ٹینشن نہ ہو۔ کوئی آن لائن والا اور کوئی آف لائن والا یہ اگلا کوئز نہیں چھوڑے گا، ہر کوئی اپنا کوئز کرے گا۔ جس طرح کے پیچھے آپ نے کوئز دیا، آپ کا کوئز دیکھا گیا، اس کے اوپر ریمارکس دیے گئے، اور آپ کی اٹینڈنس کے اندر جو ہے وہ آپ کا کوئز ساتھ لگ گیا کہ جی انہوں نے کلاس لی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اپنے ایڈمن ٹیچر کو بتایا ہوگا، نمبر میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا ایڈمن کا، کہ ایڈمن کے نمبر پہ آپ نے جو ہے وہ رسپونس کرنا ہے۔ تو بس سمپل آپ نے میسج کرنا ہے، جی میں نے یہ پیپر دیا ہے، اور وہ اب اگلا جو ٹیسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس کے نمبر پر سینڈ کرنا ہے۔ اگر میرا نمبر مینشن ہوگا تو آپ نے میرے نمبر پہ سینڈ کرنا ہے، اگر میں ایڈمن میں سے یا دیگر احباب میں سے کسی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں تو آپ نے انہیں سینڈ کرنا ہے، وہ آپ کا پیپر چیک کر کے آپ کو ریمارکس دے کے مجھے بتا دیں گے کہ اس کا یہ پیپر یہ معاملہ ہے۔ جتنا گزشتہ ہو گیا سبق، اصل بھائی کوئز کا مقصد کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی، اصل مقصد ہوتا ہے اسی بہانے دورائی ہو جاتی ہے پیچھے سے، اسی بہانے پیچھے سے کیا ہو جاتی ہے، دوہرائی ہو جاتی ہے۔ میں کلاس کے بعد آپ کے گروپ میں ایک تحریر بھیج دیتا ہوں کہ کہاں سے کہاں تک آپ کا کوئز ہوگا، تو ایک سنجیدگی آ جاتی ہے، ہم میں ظاہری بات ہے ایک سستی کا عنصر پایا جاتا ہے، کوئی کتنا ہی جو ہے وہ سنجیدہ کیوں نہ ہو، باوجود سنجیدگی کے ایک سستی کا عنصر پھر بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس پوچھ گچھ سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بہتری آتی ہے، اگرچہ اس پوچھ گچھ میں میرے اندر سستی ہے، یہ بھی ہے کہ میں پوچھتا کم ہوں، اگر یہ پوچھ گچھ میں تھوڑی سستی کم ہونا تو اور بہتری آ جائے۔ چلیں جی، اب ہے درس الصعب، لینگویج میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے انشاءاللہ ہم لینگویج کو تھوڑا زیادہ تر ٹائم دیں گے۔ آج کے سبق میں کیا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پہلے اس نے کچھ الفاظ لکھے ہیں، علم، مضیاء، تلفزیون، دفتر، علم، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، علم کسے کہتے ہیں، جھنڈا، مضیاء کسے کہتے ہیں، ریڈیو، جی ریڈیو، تلفزیون کسے کہتے ہیں، ٹیلی ویژن، تلفزیون کسے کہتے ہیں، ٹیلی ویژن، دفتر کسے کہتے ہیں، کاپی، رجسٹرڈ،
माँ किसे कहते हैं? पानी। माँ किसे कहते हैं? पानी को। अच्छा जी, एक चीज आपको बताऊं, यहाँ पे नाम आया है टेलीविजन और रेडियो का। तो एक वक्त ऐसा था कि लोग समझते थे कि सबसे बड़ा जिहाद ये है कि टेलीविजन को तोड़ा जाए। टेलीविजन क्या था? स्क्रीन थी ना। टेलीविजन स्क्रीन थी सिर्फ, पीछे से आप उसे जो कनेक्शन दें वो टेलीविजन पे जाहिर होता था। ऐसा है कि नहीं है? आज वही टेलीविजन जो है वो हर घर में मौजूद है। हर घर क्या, हर फर्द के पास मोबाइल की सूरत में मौजूद है। मोबाइल भी तो टेलीविजन ही है ना एक तरह का। तो एक बात ज़हन में रखिएगा, एक आपको नुक्ता बता दूं, हमारी आवाम का जो मिजाज है वो इंतहा दर्जे का जज्बाती सा मिजाज है। यानी हम लोग बड़ी जल्दी जज्बात में आ जाते हैं। बड़ी जल्दी क्या आ जाते हैं? वो जी टेलीविजन तोड़ दो, लोगों ने ऐसा किया भी। अब हर घर की जरूरत है। हर घर के क्या, इतने बड़े बड़े दीनी काम इसी टेलीविजन के जरिए हो रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी चीज, नफ्से चीज बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला है कि बच्चे जो है वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है वो घरों के अंदर स्क्रीन मौजूद है। तो भाई इस स्क्रीन का जो इस्तेमाल है उसे मुस्बत कीजिए। अगर आप इस स्क्रीन को नस्ल नौ से रोकना चाहें तो नहीं रुक सकते। इस स्क्रीन को आप रोकना चाहें कि ये बिल्कुल हो ही ना, तो ऐसा मुमकिन, अब बहरहाल ऐसा मुमकिन नहीं रहा। तो इसका इसका क्या होता है जी, आप क्या करें? एक तो बच्चों में एतमाद की फिजा पैदा करें, उन्हें ये बात समझाएं कि क्या गलत है और क्या सही है। और दूसरा, उसका इस्तेमाल क्या करें? मुस्बत करें। उसका इस्तेमाल क्या करें? मुस्बत करें। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा हाल अक्सर ये जज्बातीपन वाला है। जैसे अभी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के हवाले से जो खबर मीडिया में आई और उसके ऊपर लोगों ने बहुत कुछ कहा, लिखा, अभी वो बात सामने आई कि वो सारे का सारा झूठ है। वो सारे का सारा क्या है? झूठ है। तो इस्लाम ने हमें जो है ना, जो चीजें बताई हैं, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा कि वो खबर झूठी है या सच्ची है, वल्लाहु आलम। लेकिन जो बातें अभी एक दूसरी राय सामने आ रही है कि जिस तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर एक अच्छा रोल प्ले कर रही थी और कई एक शोबाजात उसमें जो है वो बहुत लो फीस के ऊपर काम कर रहे थे। तो जितना प्राइवेट कॉलेजेस का सेक्टर था और जितनी प्राइवेट यूनिट थी, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर है, उनको बड़ी एक तकलीफ थी। और बिल्कुल ऐन उस मौके पर कि जबकि उसके जो है वो वाइस चांसलर ने तब्दील होना था, एन उस मौके पे इस तरह की खबर का मीडिया में आना। तो ये चले बरसबीले तज़किरा मैंने एक बात अर्ज कर दी, तो इस चीज को जरा ध्यान में रखा करें। हम अक्सर चीजों से सिर्फ आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन ऐसे काम चलता नहीं है। यानी बिल्ली सामने हो तो आंखें बंद कर ले कबूतर, तो क्या बिल्ली भाग जाएगी? नहीं, बिल्ली नहीं भागेगी। ये चीजें अब एक रियलिटी बन चुकी हैं। स्क्रीन है, मोबाइल है, मीडिया है। तो इस रियलिटी का आपने सामना करना है, ना कि इससे आंखें बंद करनी है। हल हाजा वाराकुन जी। अब देखें, अभी सबक में क्या है?
آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی ہمیں کتاب والا یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ نے کسی سے سوال جواب کیسے کرنا ہے. ادھر آپ نے کسی سے سوال جواب کل حل آدھا ورق، کیا یہ ورق ہے؟ آگے اس کا جواب ہے جی نام، جی ہاں ہاضا ورق، یہ کیا ہے؟ ورق ہے. اچھا جواب دینے کے دو طریقے ہیں، ایک مختصر شارٹ اور ایک ذرا لمبا. مختصر کیا ہے؟ حل ہاضا ورق نام، بس اتنا ہی کافی ہے. آگے ایک یہ ہے کہ آپ یہ بھی بولیں نام ہاضا ورق، جی ہاں یہ کیا ہے؟ ورق ہے. حل ہاضا علم، نام ہاضا علم. حل ہاضا مذیاع، کیا یہ ریڈیو ہے؟ نام ہاضا مذیاع. حل ہاضا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ نام ہاضا قلم، ہاضا قلم. حل ہاضا مکتب، کیا یہ مکتب ہے؟ اچھا یہ اب دیکھیں، یہ پہلے صفحے پہ ایک صورت تھی، آپ سے سوال ہوا کیا یہ فلان چیز ہے؟ آپ نے کہا جی یہ فلان چیز ہے، یہ فلان چیز ہے. جیسے میں پوچھوں ادھر بھائی، میں پوچھوں حل انتی صبا، حل انتی صبا، کیا آپ صبا ہیں؟ تو آپ کیا کہیں؟ نعم انا صبا، میں صبا ہوں. اچھا یہاں پہ کیا تھا؟ ایک سوال پوچھا گیا اور آپ نے اس کا کیا دے دیا؟ حل انتی طالبہ، کیا آپ طالبہ ہیں؟ نعم انا طالبہ. اچھا ایک ہے کہ آپ پوچھنے والے نے جو پوچھا وہ چیز وہ نہیں ہے، وہ چیز وہ نہیں. جیسے حل ہذا مکتب، کیا یہ مکتب ہے؟ نہیں. اب یہ مکتب لا ما ہذا مکتب، یہ مکتب لیکنہ مقعد، بلکہ یہ کیا ہے؟ مقعد ہے. یہ مکتب نہیں بلکہ کیا ہے؟ مقعد ہے. آگے دیکھیں جی حل ہذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ لا نہیں، ما ہذا قلم، یہ قلم نہیں ہے. لیکنہ علم، یہ تو کیا ہے؟ علم ہے. اچھا اردو ترجمہ نہ کریں، مثلا آپ کو پتا چل گیا نا علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے. اب یوں سمجھیں کہ ہم عربی بول رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ عربی بول رہے ہیں. حل ہذا قلم، بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی اب اس کی اردو زبان پہ لانے کی ضرورت ہے نہیں. لا ما هذا قلم لکنہ علم، لکنہ علم. آپ کسی سے عربی میں بات کر رہے ہوں تب آپ ساتھ اردو کا ترجمہ کریں گے. آپ مکہ چلے جائیں تو کوئی آپ کو ملے، آپ کہیں کہ کیف حالک، تو ساتھ آپ کہیں گے کیا حال ہے؟ نہیں. کیف حالک، انا بخیر والحمدللہ. من انتا، آپ کون ہیں؟ میں ویسے آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ من انتا کا ترجمہ کو کیا ہے. تو حل ہذا قلم، لا ما ہذا قلم لکنہ علم. حل ہذا ہاتف، لا ما ہذا ہاتف، لا ما ہذا، لا نہیں ما ہذا ہاتف، یہ ہاتف ہے. ہاتف کسے کہتے ہیں؟ ٹیلی فون. اب یہ ترجمہ لکھ لیں، نیا لفظ ہے. لیکنہ مذیاع، کیا یہ ریڈیو ہے؟ کیا یہ ٹیلی فون ہے؟ نہیں جی یہ ٹیلی فون نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ ریڈیو ہے. حل ہذا علم، کیا یہ علم ہے؟ لا نہیں ما ہذا علم، یہ علم نہیں ہے. لیکنہ تلفزیون. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا. حل ہذا انف، لا ما هذا عنف لکنہ لسان. حل هذا میزان، لا ما هذا میزان لکنہ کرسی. حل هذا ظرف. اچھا دیکھیں جب آپ نے ریفیوز کرنا ہے، انکار کرنا ہے، اس کے بھی دو طریقے ہیں. ایک ہے آپ لمبا جواب دیں، ما هذا میزان، لا ما هذا میزان لکنہ کرسی. ایک ہے حل هذا ظرف، لا نہیں انہ کتاب، یہ کتاب ہے، نہیں یہ کتاب ہے. یہ مختصر جواب ہو گیا نا. حل ہذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ لا انہ دفتر. حل ہذا دفتر، کیا یہ دفتر ہے؟ دفتر کسے کہتے ہیں؟ آفس کو، رجسٹرڈ کو. کس کو؟ حل ہذا دفتر، حل ہذا دفتر، کیا یہ دفتر ہے؟ لا نہیں یہ دفتر نہیں ہے، یہ دفتر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ کیا ہے؟
कलम है, ये क्या है, कलम है। आगे देखें जी, हल हादा मिदाद, हल हादा, क्या ये मिदाद है? मिदाद किसे कहते हैं? स्याही। मिदाद किसे कहते हैं? क्या ये स्याही है? ला नहीं, इन्नहु मा, ये स्याही नहीं है, बल्कि ये क्या है, पानी है, बल्कि ये क्या है, पानी है। अच्छा, ये आपने सबक पढ़ लिया। अब आगे इसकी मशक होगी, आगे इसकी क्या होगी, मशक कैसे होगी? वैसे ही आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने नेक्स्ट सबक में खुद से ये सबक सारा पढ़ के आना है और आगे मशक तैयार करनी है। मैं आपसे पूछूंगा, जैसे ये एक लफ्ज है ना, हाल हादा कुफल, क्या ये ताला है? अब ये ताला है कि नहीं है? तो आपने ये नहीं कहना कि जी ये ताला है, बल्कि नाम हादा कुफल, नाम हादा कुफल, जी ये क्या है, ताला है, नाम हादा कुफल। तो इस तरह जो है वो आपने क्या करना है, जवाब देना है। तो ये जी आपका सबक है। और आखिरी बात वही, मैं अभी इंशाल्लाह जोर तक आपके सारे सबक भी भेज देता हूँ, और आगे जो क्विज है उसके वाले से भी अभी बता देता हूँ। तो आप लोगों ने अपना ये जो छुट्टी होगी, वैसे भी नेट भी बंद होगा, कोई आप नेट पे तो कुछ करना नहीं, क्योंकि हमारा एक ये भी मसला है कि हमारा कुछ टाइम वैसे ही नेट पे ज़ाया हो जाता है। तो ना किसी से कोई बातचीत होनी है, 2 दिन वैसे ही सिग्नल बंद होने हैं, घर होना है, घर रह के क्या करें, पेपर की तैयारी करें। आप की नहीं बात हो रही, इनकी बात हो रही है।